بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین و معین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے جو سیریز شروع کی گئی ہے، جس کی آج 5ویں قسط ہے، اب تک آپ نے جنگ احد اور جنگ بدر کے حوالے سے جو ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں وہ آپ نے دیکھی ہے، اور آپ ہی کی ڈیمانڈ پر ہم ایک اور نئی جنگ جس کا نام ہے جنگ حمراء الاسد لے کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آج اپنے مہمان علی جناب مولانا سید فیاض محسن صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا شکریہ ایک بار پھر۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جنگ حمراء الاسد جو اسلامی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، اس کے سلسلے میں ہم پہلا سوال یہ لے کے حاضر ہیں کہ یہ جنگ کب، کیوں اور کیسے رونما ہوئی؟ البتہ یہ پہلا سوال نہیں تو کئی سارے سوال آپ نے ایک ساتھ جی پوچھ لیے۔ تقریباً سب سے پہلے خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے ویورز، اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام اور احترام پیش کرتے ہیں۔ اس کے پہلے کا ایپیسوڈ ہمارا جنگ احد کے سلسلے میں تھا، جی اور آج آپ نے حکم فرمایا ہے حمراء الاسد کے سلسلے میں۔ تو یہ بات شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین، خاص طور سے جوان نوجوان، ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ جنگ ایک کامن ورڈ ہے۔ اس جنگ کے اندر ایک لفظ سیریا چھپا ہوا ہے اور دوسرا ہے غزوہ۔ سیریا اور غزوہ، اس کا فرق بیان کر چکے ہیں۔ وہ تمام جنگیں جس میں بے نفس نفیس رسول گرامی اسلام شریک نہیں تھے، کسی دوسرے کو اپنے جنگ کا کمانڈر ان چیف بنا کر کے بھیجا ہے، اسے کہتے ہیں سیریا۔ لیکن خود وہ تمام جنگیں جس میں رسول گرامی اسلام شریک رہے ہیں، کمانڈر ان چیف تھے، موجود رہے ہیں، اسے کہتے ہیں صاحب غزوہ۔ تو یہ حمراء الاسد یہ غزوہ ہے، کیونکہ خود بے نفس نفیس رسالت مآب اس میں شریک ہے۔ خوب یہ کیوں ہوئی، کہاں ہوئی، کب ہوئی، کیسے ہوئی، ایک اس کا کیا کہا جائے، اس کو دور سے اس کے اوپر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ غزوہ احد کے بعد یہ لشکر اسلام چلا گیا مدینے میں، اور مشرکین مکے کی طرف پلٹ گئے۔ ایک دن گزرا تھا خالی، کیونکہ یعنی موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیے احد والی جگہ کو، تو مدینے سے موجودہ زمانے میں تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں پیدل تھے لوگ، تو ایسا ایک دن پورا لگ گیا ہوگا جانے میں۔ ابو سفیان جو مشرکین کا سردار تھا، لے کر کے آیا تھا کفار قریش کو، راستے میں اس کے ذہن میں آیا کہ یار یہ کیا حماقت ہم نے کیا ہے، یہ سب تو زخمی تھے، مسلمان جنگ ہار گئے ہیں اس غزوے میں، ان کو اس کے حساب سے ذلت و رسوائی نصیب ہوئی ہے، ہمارے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ ہم لوگ کو واپس نہیں آنا چاہیے تھا، اسی وقت پھر سے حملہ بول دیتے، دھاوا بول دیتے، مدینے کے اوپر حملہ کر دیتے، تو کام تمام تھا مسلمانوں کا، ہماری جیت کی جیت تھی، جو ہم چاہتے تھے وہی ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا دین ہی سب ان کے ساتھ ختم ہو جاتا۔ ہاں، تو یہ مائنڈ میں اس کو اسٹروک ہوا ہے یہ کہ یار یہ کام کرنا ہے۔ وہیں اس نے سب کو روکا، رکو ہم لوگ پھر سے واپس چلیں گے، پھر سے حملہ کریں گے، مدینے چل کر کے حملہ کریں گے۔ تو اب یہاں پہ ایک تاریخ میں کیریکٹر ملتا ہے جس کا نام صفوان ابن امیہ تھا۔ اس نے منع کیا ابو سفیان کو کہ یہ کام مت کرو۔ وہ خود ہی بیچارے بھی تھکے ہوئے ہیں، زخمی ہیں، جنگ کے حالات سے واپس لوٹ گئے، پھر سے تم ان کے اوپر حملہ کر دو، اس کا کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ افراد جو مدینے میں رہ گئے تھے اور جنگ احد میں شرکت کرنے نہیں آئے رسول اللہ کے ساتھ، اب وہ تمام کے تمام رسول اللہ کا ساتھ دیں گے اور جنگ میں آ جائیں گے، پھر تم ان سے مقابلہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس نے سمجھایا، لیکن اس کے سمجھ میں کوئی بات آئی نہیں۔ اب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہی حکم نازل ہوا جبریل امین کے ذریعے سے کہ تیار ہو جائیے، ہونے والا ہے معاملہ۔ خیر وہ ابھی میں انشاءاللہ ایکسپلین بعد میں کروں گی ان چیزوں کو بھی شارٹ میں۔ تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ بھائی سب لوگ تیار ہو، پھر سے چلنا ہے، پھر سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے سب پھر سر بلند کر رہے ہیں۔ خیر وہ رسول اللہ نے حکم دیا، ان کے ساتھ تقریباً 500-700 لوگ کچھ گئے۔
البتہ 70 کی بھی ایک تعداد ملتی ہے کہ 70 لوگ گئے، تو خیر میکسیمم 500-700 لوگ جو تھے وہ سب گئے رسول اللہ کے ساتھ، اور کیا کچھ بھی نہیں. اسی حمراء الاسد نامی جگہ کے اوپر رک کر کے لوگوں نے آگ روشن کیا، آگ جلایا، وہ آگ کے دھوئیں اور لپٹیں دیکھ کر کے دشمن ڈر گیا اور پھر وہاں سے واپس چلا گیا. یہ ایک بہت شارٹ سی اس کی چیز تھی. تو یہ ایک دور درشٹی ہم نے ڈالی ہے صاحب حمراء الاسد کے اوپر. ہاں ایک چیز اور، اس کو حمراء الاسد کہتے کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے کسی بھی چیز کا نام اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. مثلا بدر، یا خود آپ نے احد کے بارے میں احد، تو یہ سب جنگوں کا نام تھے. یہ حمراء الاسد یہ خود ایک جگہ ہے جو مدینے سے تقریباً ساؤتھ میں 20 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر موجود. یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ لشکر اسلام جا کر کے رکا تھا، رسول اللہ اور ان کے اصحاب ان کا لشکر جا کر کے وہاں رکا تھا. ورنہ ابو سفیان کا لشکر تقریباً مدینے سے 30-35 میل کے فاصلے کے اوپر تھا. جی یعنی یہ 8 میل کے فاصلے کے اوپر تھا، تو وہ لوگ کافی آگے بڑھ گئے تھے. اس کے اندر ایک دو باتیں بہت انٹرسٹڈ ہیں. اب آپ اپنا اگلا سوال کیجیے تب ہم بتاتے ہیں. جی یہ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا. مزید اس کے علاوہ اگر اس جنگ کے بارے میں اگر ہمارے ویورز کو آپ کچھ بتانا چاہیں. جی بالکل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخبار غیبی، خبر غیبی بالاخرہ جبریل امین کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے، تو جب یہ پتہ چلا کہ وہاں اس طرح کا دشمن دسیسے کاریاں کر رہا ہے، پلاننگ ان کی یہ ہے، تو آپ بھی تیار ہوئیے، نکلیے مدینے کے باہر. یہاں پہ مفسرین میں خاص طور سے صاحب تفسیر قمی علی ابن ابراہیم قمی علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نازل ہوئے ہیں رسول اللہ کے اوپر، آنے کے بعد سے کہا ہے کہ وہ افراد، یہ بہت اچھی چیز ہے غور سے سنیے گا، وہ افراد جو جنگ احد میں زخمی ہوئے ہیں صرف وہی اس غزوہ حمراء الاسد میں شرکت کرنے کا حق رکھتے ہیں. پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ معمولاً ہوتا یہ ہے کہ صحت مند آدمی جس کو چوٹ نہ ہوتا، ہاں فریش ہو چاہیے جنگ کے لیے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو زخمی ہوئے ہیں، ہاں محدود کر دیا ہے کہ صرف وہی لوگ حق شرکت رکھتے ہیں، باقی کسی اور کو شرکت کا حق نہیں. بعض دوسرے مفسرین نے اور تاریخ نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ نہیں، یہ ذرا سا اس کو اور بڑا کر دیا، کہا نہیں، وہ لوگ جو جنگ احد میں شریک تھے صرف وہی لوگ اس میں جائیں گے. الگ سے کوئی جو نہیں گیا وہ اس جنگ میں اگر شرکت کرنا چاہے گا تو شریک نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دو شرطیں بہت امپورٹنٹ تھیں. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک بیچ میں یعنی انورٹڈ کاما میں ایک بریکٹ لگا کر کے آپ اس بات کو بھی دیکھیے، وہ لوگ جو جنگ سے بھاگ گئے تھے، البتہ معذرت چاہتا ہوں بھاگنے والی بات صحیح نہیں، اب تو کہا جاتا ہے تشریف لے گئے تھے، تو وہ لوگ جو جنگ سے تشریف لے گئے تھے وہ بھی اس سے خارج ہیں، یعنی انہیں بھی حق نہیں ہے کہ وہ دوبارہ حمراء الاسد میں آئیں رسول کے لشکر میں. تو اب آپ ایک سین یہاں پہ بہت اچھا ہے، جب یہ اعلان کیا ہے رسول اللہ نے اور تمام لوگوں نے ایک منادی کی آواز سنی ہے. رسول اللہ نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن ایک آواز تھی، باقاعدہ اس بات کو لکھا گیا ہے کہ منادی ندا دے رہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کیا ہے، جنگ احد میں شرکت کیا ہے یا زخمی ہوئے ہیں، اور وہ جو بھی رہے ہوں، چاہے شرکت والے رہے یا زخمی والے، یہ تمام لوگ پھر سے تیار ہوں، فوراً حرکت کرنی ہے، فوراً کفار مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنے ہمیں جانا ہے. خیر 2 بھائی تھے، دونوں بھائی، قبیلہ تھا اس کا نام مس ہو گیا اس قبیلے کے، اور اس قبیلے سے تقریباً 60-70 لوگ آئے تھے جنگ احد میں شرکت کرنے کے لیے. تو یہ 2 بھائی بیچارے دونوں کے دونوں زخمی ہو گئے تھے، ایک شدید زخمی تھا، دوسرا ذرا تھا، یعنی 19-20 والا معاملہ تھا. اب جب یہ حکم آیا ہے آقا ہمارے آپ کے گھر میں، اللہ سب کو پہلی چیز تو صحت و سلامتی دے، لیکن ذرا سا بھی کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے ہم کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آپ عالم دین ہیں، بے شک ایسے ہی ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوگی، کوئی آپ سے کہے وہ نماز پڑھا دو، یہ کام کر دو، آپ کہیے گا لاکھ ثواب کا کام ہوا کر. طبیعت ٹھیک نہیں بھائی، بخار میں بون رہے ہیں، سر میں درد ہے، پیر ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، کہاں جاؤ کسی اور کو دیکھو. ہوتا ہے یہاں پہ زخم سے چورم چور ہیں، برا حال ہے ان دونوں بھائیوں کا.
لیکن بس وہی کہ رسول گرامی اسلام نے کہا ہے تو ہمیں اب جانا ہے. اب یہ ہوا کہ بھائی چلیں گے کیسے؟ ایک تو بالکل ہی برا حال ہے، لیکن اس نے کوشش کیا، ہمت کیا، چلنا اس نے شروع کیا. جہاں جہاں اس سے برداشت سے باہر ہو جاتا تھا، اس کا دوسرا بھائی زخمی جو تھا، اب یہ بیچارے غریب سے تھے بھی، ان کے پاس نہ گھوڑا تھا نہ ہاتھی تھا، کچھ بھی، مرکب بھی کوئی نہیں تھا، سواری نہیں تھی جس کے اوپر سوار ہو کر کے جاتے. تو یہ دوسرا بھائی اپنے جو زیادہ زخمی والا بھائی تھا، جب وہ تھوڑی دیر چل لیتا تھا، جب اس کے طاقت جواب دے جاتی تھی، تو یہ اسے اپنے کندھے کے اوپر سوار کر کے لے کے جاتا تھا. یعنی اس جذبے کے ساتھ لوگ گئے. یہ ایک بات. ایک چیز اور یہاں پہ بڑی اچھی ہے، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، آپ نے کہا تھا کہ کچھ انٹچڈ باتیں بتا دیجئے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری یہ کہتے ہیں کہ یہ منادی نے جو ندا دیا تھا حمراء الاسد کے سلسلے میں نے بھی سنا، میری تو بڑی خواہش تھی کہ میں بھی اس جنگ میں شرکت کرتا. رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آ کر کے میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں، جسے کہیے بھلی بھانتی جانتے ہیں کہ میں اس جنگ میں احد میں آنا چاہ رہا تھا، اور میری خواہش تھی کہ میں اس میں شرکت کروں، تیار بھی تھا. لیکن میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گھر میں 2 بیٹیاں ہیں، تمہاری 2 بہنیں ہیں چھوٹی، اور گھر میں ایک مرد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ سب لوگ مدینے سے باہر نکل رہے تھے نا جنگ میں، تو ایک مرد کا گھر میں ہونا ضروری ہے. ہم ان 2 بچیوں کو یوں ہی چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے، اچھی چیز نہیں ہے یہ. تو ایسا کرو کہ تم جوان ہو، تم گھر میں رکو اپنی بہنوں کے ساتھ، میں جا رہا ہوں لشکر اسلام میں. شہادت ہماری بھی خواہش ہے، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو بہت اچھا، نہیں ہوئے تو ہم واپس آئیں گے. تو یا رسول اللہ، آنا میں چاہتا تھا، لیکن ہمارے والد نے اس طرح سے ساری باتیں کی. وہ جنگ میں آئے یہاں احد میں، اور احد میں انہوں نے جام شہادت بھی پیا، درجہ شہادت کے اوپر بھی فائز ہو گئے. تو رسول اللہ، میں اس میں حمراء الاسد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، آئیے بسم اللہ، تم کو اجازت ہے. اب جیسے ہی جابر کو اجازت ملی، دوسرے بھیا لوگ بھی کھڑے ہونے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم بھی نہیں گئے تھے، ہم بھی بہت چاہتے تھے آنا، ہم بھی نہیں آ پائے، وہ بیوی نے روک دیا، بچوں نے روک دیا، فلاں مشکل ہو گئی تھی، طبیعت خراب ہو گئی تھی، اب ٹھیک ہو گئے. تو بہانے بازی سب نے اپنے اپنے پیش کر دیا کہ اس وجہ سے نہیں آئے تھے، ہم جانا چاہتے رسول اللہ. فقط یہ اکیلے جناب جابر واحد شخصیت ہے جو اس جنگ میں، یعنی احد میں نہیں تھے، لیکن حمراء الاسد میں آئے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے قبلہ، میرا اپنا یہ نظریہ ہے کہ یہ ایک باپ کی جو حکم تھا کہ بے شک آپ گھر میں رکو، اپنی بہنوں کا خیال رکھو، میں جنگ پہ جاتا ہوں. یہ اطاعت جو انہوں نے اپنے باپ کی ہے، جبکہ ادھر ہاتف غیبی کی بھی آواز تھی، اور مطلب حکم رسول تھا، آ سکتے تھے، مگر باپ کی اطاعت کرتے ہوئے ماں باپ اس کا صلہ یہ ملا ہے. اللہ بے شک یقینی طور پر آپ دیکھیے جناب جابر، وہ تو ایک حساب سے سمجھیے کہ اسلام کی ابتدا تھی نا، اسلام کی تو تازہ تازہ زمانہ چل رہا تھا، وہ ابھی بہت زیادہ سیٹ نہیں ہوا تھا معاملہ، ابھی جنگ و جدال اور ادھر ادھر اختلافات، دشمن لگے ہوئے تھے. لیکن یہ جابر، وہی بات ہے کہ ماں باپ کی اطاعت، اور نقطے یہی ہیں ہمارے لیے، جو وہ پوائنٹس جو اصلاحی پوائنٹس اور تربیتی پوائنٹس، یہی سب ہیں کہ اس جنگ کے ماحول میں بھی ماں باپ کی اطاعت کی بات آئی ہے بیچ میں، کہ رسول اللہ آپ کی اطاعت، پروردگار حکم کی اطاعت، سب کچھ سراخوں کے پاس ہم ہوتی ہیں آپ کے. لیکن اگر ماں باپ کا حکم آ گیا، واجبات کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، واجبات، اور یہ بھی فقہی مسئلہ ہے، علماء آپ لوگ ہیں بیان کرتے رہتے ہیں کہ مستحب نمازیں، مستحب روزے، مستحبات کے لیے اگر ماں باپ منع کر رہے ہیں تو آپ انجام نہ دیجیے، اگر انجام دے رہے ہیں تو آپ معصیت کار ہو رہے ہیں. لیکن خیر یہ ایک الگ بات ہو جائے گی. ماں باپ کی اطاعت یہ دنیا میں بھی انسان کو سرخرو کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کو سرخرو کرتا ہے. خیر، ورنہ جنگ کے میدان میں کون یاد کرتا ہے ماں باپ کو؟ آپ دیکھیے اسی جنگ میں ملتا ہے کہ قبیلے بنی سلمہ کے 40 افراد جو احد میں جنہوں نے شرکت کیا تھا، یعنی 40 زخمی تھے، شرکت اور بھی بہت سارے لوگوں نے کیا تھا، 40 زخمی تھے. رسول اللہ نے ان کے حق میں دعا کیا ہے، سمجھے آپ. اور جب رسول اللہ مدینے سے باہر نکلتے تھے، لوگ ایک عام سا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بس سیاست، پالیٹکس، اسلام کا اس سے کیا لینا لادنا ہے؟ سنا ہے یہ اعتراض آپ نے؟
یہ ایک عام سا اعتراض ہے کہ سیاست سے کیا لینا لادنا اسلام کا. نماز پڑھو، عبادت کرو، ختم، جاؤ مجلس ختم کر لو. حتیٰ ایک عالم کو سیاست دانی مانتے نہیں کہہ سکتے، نہیں کہتے، کہتے ہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. البتہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ عالم کو سیاست دان نہیں ہونا چاہیے، لیکن کون والا سیاست دان نہیں چاہیے. یہ بھی کہتا ہوں کہ عالم کو سیاسی ہونا چاہیے، سیاست دان ہونا چاہیے، لیکن کون والا ہونا چاہیے. معاویہ والی سیاست بری ہے جی. جو ہم آج دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جو سیاست، یہ سیاست گندی سیاست ہے، نہیں ہونی چاہیے. اگر سیاسی بننا ہے تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ جیسے بنیے، سیاسی بننا ہے تو رسول گرامی اسلام جیسے سیاسی بنیے. یہ ساری جو رننیتیاں طے ہو رہی ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں، بغیر سیاسی ہوئے نہیں ہو سکتی ہیں سر. بالکل بھی نہیں ہو سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینے سے باہر نکلتے تھے، مدینہ یوں ہی ہوا میں چھوڑ کر کے نہیں کہ پروردگار تو کریم ہے، قادر مطلق ہے، تیرے بھروسے چھوڑ کے جا رہا. نہیں، اللہ کے بھروسے تو سب کچھ رہتی تھی چیزیں، لیکن ظاہری اعتبار سے اپنی جگہ کے اوپر کسی کو اپوائنٹ کر کے جاتے تھے. یہ سیاست تھی کہ ہم نہیں ہیں تو سگنیچر کا حق ہونا چاہیے کسی کے پاس. ایسا نہ ہو کہ پبلک کا کام رک جائے، صاحب ڈی ایم صاحب آج نہیں ہیں، تب کون کرے گا سائن. ڈی ایم صاحب کو جانے کے پہلے ضرورت تھا، مطلب چھٹی پہ جا رہے ڈی ایم صاحب تو کہہ کے جائیں ایس ڈی ایم صاحب سے، کسی اور صاحب سے کہ بھائی یہ کام کر دینا، جو بھی ہے اس طرح کی. تو یہ رسول اللہ، یہ کنسپٹ وہیں سے آیا ہے جی. ام مکتوم کو رسول اللہ نے اپنا جانشین مدینے مقرر کیا کہ جب تک ہم مدینے میں نہیں ہیں تم مدینے کے گورنر ہو، حاکم ہو، جو کچھ بھی ہو، مدینے کا خیال رکھنا ہر اعتبار سے. اور اس کے بعد سے یہ قافلہ تیار ہوا ہے، لشکر کہہ لیجیے، فوج کہہ لیجیے. میں نے تعداد بتائی کہ 500-700 سے لے کر کے یہ میکسیمم ہے، اور مینیمم جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں 60-70 کے قریب. یہ سب لوگ آئے. خیر، پرچمدار کون تھا صاحب؟ رسول اللہ خود تو شریک تھے. پرچمدار کون تھا؟ پرچمدار اس جنگ کے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. لشکر اسلام کا پرچم ان کے ہاتھ میں تھا، اور یہ قوم سب لوگ ساتھ ساتھ چل کر کے آئے ہیں. اب یہاں پہ واقدی نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور دوسرے لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ لوگ کتنا سامان لے کر کے آئے تھے. یعنی آپ دیکھیے بڑی اچھی چیز ہے. کہتے ہیں کہ سعد ابن عبادہ یا عبادہ، صحیح کر دیجیے گا اعراب آپ ہمارا. یہ کہہ رہے ہیں سعد ابن عبادہ یا عبادہ کے ساتھ 30 بوجھ تھا خرمے کا. کتنے بوجھ تھے؟ 30. اور کچھ اونٹ ان کے ساتھ تھے، جس میں سے ہر روز 2 سے 3 اونٹ نہر کیا جاتا تھا کھانے کے لیے. یہ لشکر اسلام کے بارے میں بتا رہا ہوں جی، سمجھا. 2 سے 3 اونٹ. تو جنگ احد کے سلسلے میں یا شاید جنگ بدر میں ہم نے اس بات کو کہا تھا کہ روز 900 اونٹ شاید نہر کیے جاتے تھے. تو اس سے ایک آئیڈیا لگتا تھا کہ کتنے لوگ ہیں. 3 ہے تو اس کا مطلب کہ گئی گزری حالت میں کچھ تو یعنی ایک اونٹ میں تقریباً 30 آدمی کا حساب مان کے چلیے، زیادہ سے زیادہ 100 آدمی کا. جی سمجھا. تو 100 مان لیجیے تب بھی 300 ہو رہے ہیں، 30 مان لیجیے گا تب بھی 90 یعنی 100 کے قریب ہو رہے ہیں. تو کوئی مشکل نہیں. تو یہ سعد ابن عبادہ کے ساتھ یہ موجود تھا، اور یہاں پہ لے کر کے لوگ آئے تھے. اب اس کے بعد سے کچھ باتیں اور ہیں جو انشاءاللہ آنے والے آپ کے سوال میں اس کو بیان کر دوں گا، کیونکہ سب اکیلے یہی بول جاؤں گا تو پھر سوال آپ کا رہ جائے گا. پبلک بھی آپ کے ویورز کہیں گے کہ یہ مولانا صاحب تو بولتے ہی جا رہے ہیں، بیچارے کو بولنے نہیں دے رہے. آپ بولیے. جی، استفادہ کر رہے ہیں آپ سے مسلسل، اور آپ کی جو بہت عظیم جو نکات آپ ہمیں بتا رہے ہیں، جس سے ہم لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں. اسی جنگ کے حوالے سے اب کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور ویورز کے لیے بھی ایک گراں نہ گزرے، اور مگر دلچسپی ہے اس میں، ہمیں رننیتی والی بات ضرور پوچھیے گا، اسی کے اوپر ختم. جی. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جیسے مفید نکات ہم تک پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے ویورز بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اپنے ویورز کے لیے میں بھی خود چاہتا ہوں کہ کم بولوں تاکہ آپ سے زیادہ ہم استفادہ کر سکیں. ایک اور سوال، اس کی جو رننیتی اور کچھ سیاست اور یہ جو ماحول بنایا گیا تھا جنگ کا،
اس کو اگر آپ کمپلیٹ کر دیں تو یہ ہمارے ویورز کے لیے بھی اور ہمارے لیے خود ہم بھی اس سے استفادہ کریں گے. تو یہ جو تھی رسول اللہ نے، دیکھیے افراد تھکے ہوئے ہیں، افراد بھی ایک ہی دن ہوا تھا مدینے پہنچے ہوئے، پھر بیچارے واپس پلٹ کے آ رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو کھینچتے ہوئے آ رہا ہے زمین کے اوپر، کوئی رگڑتے ہوئے آ رہا ہے. تو اس حالت میں جنگ نہیں ہو سکتی ہے، حقیقت یہ ہے. لیکن وہ آیت قرآن مجید میں ظاہراً آل عمران کتنی تھی؟ 139 تھی، 139. اس میں وہ لفظ ہے انتم العالون، کیونکہ بعض لوگ تھے مریض ہے، زخمی ہے، بھی اس لائق ہی نہیں ہے. تو یہ انکریج کرنے کے لیے فوراً ہی آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے سنا دیا کہ ارے تم لوگ برتر لوگوں میں سے ہو، لیکن ایک کنڈیشن لگائی، ان کنتم مومنین، اگر مومنین میں سے ہوگے تو، یعنی ایمان رکھو کہ ہماری بات کے اوپر چلو گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان تم لوگوں کا نہیں ہے. تو خیر انکریج کر کے سب کو لے کر کے، اب لے کے آ تو گئے یہاں ہمراء الاسد نامی جگہ کے اوپر، سب نے جس کو کہیے ڈیرا ڈال دیا، خیمہ لگ گیا، نصب ہو گیا. اب کرنا کیا ہے؟ وہ سب تو وہاں ہیں اور بڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے مدینے کی طرف. ان کے اندر تو حوصلہ ہے، یہ سب زخمی لوگ ہیں، تھکے ہوئے لوگ ہیں، بھوکے لوگ ہیں، ہم چل کر کے حملہ کر کے قبضہ کر لیں گے ان کے اوپر. لیکن رسول اللہ نے کہا، ایک یہ دیکھیے اسے کہتے ہیں رણنیتی، اسے کہتے ہیں حکمت، سوجھ بوجھ. کہا کہ تم لوگ جتنے لوگ ہو پھیل جاؤ علاقے میں، دوری دوری کے اوپر، اور ہر آدمی آگ جلائے گا. ہزوم جو سوکھی لکڑیاں پتے اکٹھا کرو اور آگ جلاؤ. یہ وہ حکمت عملی تھی رسول اللہ کی، کہ جس کی بنیاد کے اوپر بغیر تلوار خنجر شمشیر چلائے ہوئے جنگ رسول اللہ نے فتح کیا ہے. وہ کیسے؟ اب ان تمام لوگوں نے پھیل گئے اس علاقے میں اور الگ الگ آگ کا بوجھ رکھ کے، وہ لکڑیاں اور پتیاں اکٹھا کر کے جلا کر کے آگ جو روشن کیا، تو کافی دور سے، یعنی یہ مشرکین مکہ اس آگ کے شعلوں کو متعدد دیکھ رہے تھے. کئی سارے آگ کے شعلے دکھائی دے رہے تھے، بلند بلند شعلے اٹھ رہے تھے، اس میں سے لپٹیں اٹھ رہی تھی. تو وہ سب ڈر گئے کہ یار ہم تو سوچ رہے تھے کہ سب تھکے زخمی لوگ ہیں، کیا لڑیں گے، کم ہے. لگ رہا ہے تو آگ سے اندازہ لگ رہا ہے کہ بہت بڑی فوج لے کر کے آئے ہیں رسول اللہ. اتفاق سے دیکھیے الہی مدد، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ مدد کیسے کرتا ہے؟ ایک شخص ہے معبد خزائی، یہ مسلمان نہیں ہے، بت پرست آدمی تھا، لیکن رسول اللہ کو پسند کرتا تھا. یعنی فالو کرنا دوسری چیز ہوتا ہے، پسند کرنا. آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، انسپائر ہونا کسی شخصیت سے، لیکن میں آپ کی کوئی بات نہیں مانتا. تو اچھا لگنا دوسری چیز ہوتی ہے اور فالو کرنا دوسری چیز ہوتی ہے. تو یہ معبد خزائی جو تھا یہ رسول اللہ سے وہ مثلا پسند کرتا تھا، کہ نہیں آدمی ٹھیک ہے. یہ ادھر سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ یار یہاں پہ تو مسلمانوں نے مدینے سے سب آئے ہیں، آ کر کے انہوں نے اتنی ساری آگ جلا رکھی ہے. سمجھ کچھ اس نے کہا نہیں کسی، کچھ آگے بڑھتا چلا گیا. اب دیکھا تو ادھر سے کفار قریش کا لشکر چلا آ رہا تھا. ملاقات ہو گئی ابو سفیان سے، کہاں جا رہے ہو؟ جا رہا ہوں ادھر محمد، اور البتہ یہ اس کے الفاظ ہیں، نقل کفر نباشد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لشکر ان کے اوپر حملہ کروں گا مدینے کو یوں. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ اسے ہمارے لفظوں میں کہ یہ حماقت والا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنی دیر میں ہم تم سے بات کریں گے نا اتنی دیر میں تم دیکھو گے کہ محمد کے گھوڑوں کی پیشانیاں دور سے ظاہر ہو رہی ہیں تمہارے لیے. اس نے کہا کہ پرچمدار پتہ ہے کون ہے؟ محمد کے ساتھ جو لشکر آ رہا ہے اس کا پرچم بردار کوئی اور نہیں، علی بن ابی طالب ہیں. ایک لشکر ہے ساتھ میں زبردست، بے انتہا، سب چارج ہیں، سب کے اندر حوصلہ ہے، سب سے ایسا کھائے پیے لوگ ہیں، ان کے اندر طاقت ہی طاقت ہے. تم کیا کر لو گے؟ بہت عظیم لشکر ان کے ساتھ ہے. اور میں تو آ رہا تھا تو میں نے تو دیکھا تاحد نگاہ خالی آگ ہی آگ جل رہی تھی. سوچو کتنا لشکر رہا. اب جیسے ہی یہ سب سنا ابو سفیان نے، ابو سفیان کے پتے پانی ہونے لگے تھا. وہ ایک ڈر خوف اندر لرزن طاری ہو گیا، یار تو کیا ہو گیا، گڑبڑ ہو جائے گا.
چڑھ بیٹھیں گے ہمارے اوپر, ہمیں مار ڈالیں گے, قتل کر دیں گے, ہم تو کچھ حاصل ہی نہیں کرتے. وہیں سے اعلان کرتا ہے کہ چلو واپس مکے, اب ہم آگے مدینے کی طرف نہیں جائیں گے, اب ہم واپس اپنے وطن کی طرف واپس جائیں گے. اور گیا, اور جانے کے بعد سے اس چیز کا اس کو بار بار احساس ہوتا تھا. ایک خط لکھ کر کے بھیجا تھا مدینے اس نے رسول اللہ کے یہاں کہ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم واپس چلے گئے تو پھر واپس نہیں آئیں گے, نہیں, واپس گئے ہیں, ہم پھر تیار ہو کر کے آئیں گے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے. یہ اس کی کچھ باتیں تھی جو ضروری تھا اس سلسلے میں اس کو بیان کرنا. جزاک اللہ. لیکن ایک چیز, ایک وہ آیت ہوگی قرآن کی, جب یہ خط آیا ہے مدینے مکے سے ابو سفیان والا, رسول اللہ نے بھی پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دوسرے مومنین نے بھی پڑھا, اس نے بھی پڑھا جو خط لے کے آیا تھا. ہاں, لشکریوں نے, جہاں منع کیا گیا کہ تم یہ خبر نہ پہنچانا ہمارے لشکریوں کو. تو جیسے ہی سب نے خط کا مضمون سنا ہے تو سب نے بآواز بلند ایک ہی بات کہی تھی, اور ہم لوگوں کا بھی وہی شعار ہونا چاہیے, ہمارا سلوگن بھی وہی ہونا چاہیے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ سلوگن ہمارا بھی ہونا چاہیے. اور یہی, ورنہ ظاہری اعتبار سے دیکھیے, نہ تلوار چلی ہے, نہ نیزہ, نہ برچی, خون ریزی نہیں ہوئی ہے, کوئی نے کسی کو قتل نہیں کیا. لیکن اگر انسان صحیح سوجھ بوجھ سے, صحیح حکمت عملی, صحیح رڑنیتی سے اگر آگے بڑھے تو بڑی سے بڑی جنگ فتح کی جا سکتی ہے, کامیابی اس میں حاصل ہو سکتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اخلاق, انسانیت اور دوسرے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو فالو کرنا, یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. جزاک اللہ, بہت خوب, احسنت. ناظرین کرام, یہ ایک منٹ کا خلاصہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس جنگ کا, کہ یہ جنگ کب ہوئی اور کہاں ہوئی. حمراء الاسد جو مدینے سے نزدیک تھی, کس سے ہوئی؟ مشرکین سے جو مکے سے آئے تھے. اور اس میں ہوا کیا, نتیجہ کیا ہوا اس جنگ کا؟ اس جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ فتح ہوئی ہے اسلام کی, اور پیروزی, فتح اور پرچم اسلام سربلند ہوا, اور مشرکین کو اپنی منہ کی کھا کے واپس مکے جانا پڑا. قبلہ سے استفادہ کیا. انشاءاللہ ہم آپ کا ویسے تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے, پھر بھی ایک جو دستور ہے اس کے تحت ہم آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں, اور آپ سے کوشش یہ کریں گے کہ آپ سے اور زیادہ استفادہ کیا جائے انشاءاللہ. خدا توفیق. ناظرین کرام, انشاءاللہ ہم ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی جنگ کے ساتھ, یعنی ایک اور جنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.